بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بلی بار اور برف کے پہاڑ کہتے ہیں کہ تنہائی انسان کو مار دیتی ہے، لیکن کولاراڈو کے سنگلاخ پہاڑوں میں ایک ایسا شخص بھی بستا ہے جس نے بخوبی تنہائی کو گلے لگا کر دنیا کو ایک نئی زندگی دی، کیونکہ اگر وہ شخص تنہائی اختیار نہ کرتا تو شاید ہمیں زمین کے متعلق ایک تلخ حقیقت کا کبھی بھی ادراک نہ ہو پاتا، یا پھر جب علم ہوتا تو پانی سر پہ سے گزر چکا ہوتا۔ اس کہانی کا آغاز سن 1972 سے ہوتا ہے، جب RMBL لیب کی جانب سے ایک خوبرو نوجوان کو کولاراڈو کے پہاڑوں میں ریسرچ کی خاطر بھیجا گیا۔ ریسرچ کے دوران پہاڑوں کی رونائیاں اسے اس قدر بھا گئیں کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے یہیں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آج بھی تنہا ہے اور زندگی کی 50 بہاریں ان پہاڑوں کے دامن میں دیکھ چکا ہے۔ اس کی تنہائی کی کیفیت کچھ الگ سی ہے، کیونکہ یہ ایسی تنہائی ہے جسے آپ ابھی براہ راست گھر بیٹھے بذریعہ انٹرنیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دشت تنہائی کے ڈسے ہوئے ہیں تو اس کی تنہائیوں میں شامل ہو کر خود کو بھی پوری دنیا میں اکیلا محسوس کریں گے۔ یہ کہانی بلی بار کی ہے، جس نے ماہر ماحولیات بننے کی بجائے، جو کہ یقیناً ایک روشن کیریئر تھا، فطرت کے نظاروں میں کھونے کو ترجیح دی۔ 1972 میں ریسرچ کی غرض سے کولاراڈو کے پہاڑوں میں جا کر ٹھہر جانے والے بلی بار کو پہلا دھچکا تب لگا جب موسم سرما آتے ہی اس کے پتلے سے خیمے نے جواب دے دیا۔ اس نے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ کے قدموں میں پہلے سے موجود ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنا سامان منتقل کر لیا۔ سردیاں شدید ہوئیں تو برف باری نے بھی شدت اختیار کر لی، جس وجہ سے اس کی جھونپڑی کئی من وزنی برفوں کے بیچ ہی دب کر رہ گئی۔ جھونپڑی کا نشان یوں غائب ہوا کہ قریب سے دیکھنے پر بھی وہاں برف کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا۔ یہی وہ وقت تھا جب بلی بار پر مایوسیت سوار ہوئی۔ بھلا مٹی کے دیے کی جلتی روشنی کے سائے میں گھنٹوں اکیلے رہ کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ریسرچ مکمل ہو جانے کے بعد اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ قریب تھا کہ دشت تنہائی اس کا صبر کا پیمانہ لبریز کر دیتا، لیکن پھر اس نے وقت گزارنے کے لیے ایک کام کیا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 3-4 جگہوں سے رات بھر پڑنے والی برف کی گہرائی ماپتا، درجہ حرارت کی پیمائش کرتا، ہواؤں کا رخ دیکھتا اور واپس جھونپڑی میں آ کر سارا ڈیٹا اپنی کاپی میں لکھ لیا کرتا۔ سارا دن اسی طرح کے کام کرتے اور رات بھر اعداد و شمار کو لکھتے وقت گزرنے لگا۔ بلی کے ہاتھ ایک بہترین مشغلہ آ گیا۔ اس نے ڈیٹا کو برف اور درجہ حرارت تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ بدلتے موسموں کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے پرندوں، سردیوں کے بعد گہری نیند سے بیدار ہوتے ممالیاؤں اور بہار کی آمد کے ساتھ ہی کھلتے پھولوں کی ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کرنے لگا۔ RMBL تجربہ گاہ کی جانب سے تحقیق کرنے والے سائنسدان اس تک آتے رہے، جاتے رہے، لیکن کسی کے علم میں نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ 20 سال اسی طرح تنہائی ناپتے گزر گئے۔ تب 90 کی دہائی کے ایک روز ماہر حیاتیات ڈیوڈ NY اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے جب بلی کے پاس 20 سال کا ریکارڈ جمع دیکھا تو حیران رہ گئے۔ 20 سال کے دوران برفوں کی پیمائش اور موسم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا کو پتہ چلا کہ زمین کا ماحول بدل رہا ہے۔ آج ہم جس کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی سے واقف ہیں، اسے دنیا تک متعارف کروانے کا بڑا سہرا بلی بار کو جاتا ہے۔ نصف صدی ہو چکی ہے، وہ آج بھی روزانہ روٹین کے مطابق ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ
इसने अपनी झोंपड़ी को शमसी तवानाई से मुज़य्यन कर लिया है। इसके पास कंप्यूटर है जिसमें वो रोज़ाना का डाटा इनपुट करता है, साथ साथ पिछले 47 सालों के दौरान इकट्ठे किए गए और कापियों पर दर्ज डाटा को कंप्यूटर शीट पर अपडेट करता रहता है। इसकी नोक पलक संवारता रहता है। दुनिया भर के साइंसदान इसके डाटा को अपने तहकीकी मुकालाजात का हिस्सा बनाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि माहौल बदल रहा है। इन मुकालों की रोशनी में हुकूमती पॉलिसियाँ तहस नहस हो रही हैं, लेकिन वो इस सब से बेनियाज आज भी कोलोराडो के पत्थरों का तन्हा बासी है। डेविड एलन वाई ने जब पहली बार डाटा का तज्जिया किया तो इसको सबसे ज़्यादा हैरान हमिंग बर्ड के मुतल्लिक तहकीक ने किया, क्योंकि वहीं से क्लाइमेट चेंज के मुतल्लिक हमें पहली बार आगाही मिली। बिल्ली बार साल का बेशतर वक़्त तन्हाई में गुजारता है। इसे खेल में क्रिकेट पसंद है और टीम्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इसकी फेवरेट है, जिस वजह से ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने रखता है। खेल से हटकर बिल्ली बार फिल्मों का भी शौकीन है। भारतीय फिल्म्स और गाने इसे बहुत पसंद हैं। इस सब के लिए इसने अपनी झोंपड़ी में प्रोजेक्टर भी लगाया हुआ है। कभी कभार ये झोंपड़ी से निकलकर करीबी कस्बे में भी चला जाता है। 50 साल गुजर चुके बिल्ली आज भी अपने मामूल को कायम रखे हुए है। दरियाए कोलोराडो से सैराब होने वाले कई शहरों के लाखों बासियों का इन्हसार इसके फ्राहम करदा डाटा पर है। दुनिया भर के सैकड़ों साइंसदान इसके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर वो ना होता तो हम महदूद डाटा की बुनियाद पर इतनी जल्दी ना जान पाते कि पहाड़ों का माहौलियाती निज़ाम बदल रहा है और ये तब्दीली हम पर कितनी असरअंदाज हो सकती है। इसकी 40 साला तन्हाई पर कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गईं। आप इसकी बातें सुने तो इसके लफ्ज़ों से भी वैरानी दश्त की झलक नज़र आती है। इसने अपनी झोंपड़ी के बाहर एक कैमरा लगा रखा है जो 24 घंटे किसी एक मंज़र पर फोकस रहता है। बज़ाहिर ये खामोश वीडियो कभी देखेंगे तो उकता जाएंगे, लेकिन अगर आप दश्ते तन्हाई से आशना हैं तो कुछ ही देर बाद अपने आप को इस दश्त का हिस्सा महसूस करेंगे। सब्सक्राइब मास्टर्स इन एकेडमी 2.0।